جس کا آج ہم جس سے ذکر کا آغاز کریں گے ان کا نام ہے جناب حذیفہ یمانی۔ حذیفہ یمانی کتنا مشہور نام ہے، ایسا نام تو نہیں رہا کہ کسی کو نہیں معلوم ہو۔ حذیفہ یمانی ہے، تعارف پہلے کرا دیں ان کا، یہ ہے کون یہ حذیفہ یمانی؟ یمانی نام نہیں ہے، یمانی ان کا قبیلہ بھی نہیں ہے۔ حذیفہ بن حسیل یا حذیفہ بن حسیل یہ ان کا نام ہے۔ حسیل ان کے والد، اعزاز یہ کہ ان کے والد بھی جنگ احد کے شہید ہیں، جنگ احد کے شہید ہیں حسیل، جناب حسیل جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اسلام لائے، زمانے جاہلیت میں کوئی افراد کے قتل وتل کا مسئلہ تھا، تو یہ یمانی جو قبیلہ تھا مدینے میں جو آباد تھا، جن کو انصار یمانی کہا جا گیا بعد میں اسلام لانے کے بعد، انصار یمانی کے ساتھ ہم پیمان ہم عہد ہو گئے۔ اس عہد کے تحت یہ پابند تھے کہ مشرکین مکہ کے خلاف کسی لڑائی میں حصہ نہ لیں۔ جنگ بدر آ گئی، بدر کا موقع آ گیا، اب یہ پریشان، وہ عہد باندھا، ابھی تک وہ یمانی قبیلہ اسلام نہیں لے کر آیا تھا، لہذا عہد ان کا مشرکین کے ساتھ باقی تھا۔ اب یہ پریشان ہو گئے، حضور کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول، اللہ جانتا ہے میں لڑائی کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یمانی قبیلے کے ساتھ ہوں اور ان کا معاہدہ ہے مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں حصہ نہ لینے کا، میں کیا کروں؟ تو اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے کہ نہیں، اپنے عہد و پیمان کی پابندی کرو۔ حالانکہ کتنی بڑی لڑائی ہے جنگ بدر، فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک لڑائی ہے، سر کا بیٹا بند کر دے، موبائل بند کر دے، وہ بنا رہے ہیں، تم لوگوں کے موبائلوں سے جان نہیں چھوٹتی میری۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب کتنی بڑی لڑائی، فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک جنگ، فیصلہ کن لڑائی، اور اس میں افراد کی کتنی کمی، اسلحے کی کتنی کمی، 2 گھوڑے۔ گھوڑے کتنے؟ کیونکہ گھوڑے جنگ کے کام آتے تھے، اونٹ تو تھے 50-60، مگر اونٹ لڑائی کے لیے نہیں ہوتے تھے، سامان رکھنے کے لیے، کھانا پینا، خیمے ویمے یہ سب لادنے کے لیے ہوتے تھے۔ لڑائی کا جانور کون سا تھا؟ اونٹ، گھوڑے۔ گھوڑے کتنے؟ 2۔ اور کچھ ایسے بھی چلے آئے تھے جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، یوں ہی آ گئے تھے کہ چلو دشمنوں سے لڑیں گے، انہی میں سے کسی کی تلوار چھین کے لڑیں گے، جذبہ تھا نا۔ ایسی لڑائی کہ جس میں ہتھیار پورے نہیں، آدمی پورے نہیں، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کے نہیں، اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہو، عہد و پیمان کو پورا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے راستہ نکال دے گا۔ تو بڑی بددلی کے ساتھ واپس ہو گئے کہ عہد و پیمان پہ باقی رہنے کا حکم دے دیا کس نے؟ اللہ کے رسول نے۔ معاہدہ بے شک کافروں سے صحیح، لیکن جب تک معاہدہ باقی ہے یمانی قبیلے کا ان کے ساتھ، تم ہم پیمانوں رہو۔ کیونکہ یمانیوں کے ساتھ ہم پیمان ہو گئے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا تھا حذیفہ یمانی۔ کیا نام ہو گیا تھا؟ حذیفہ یمانی۔ اور دوسری ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ صیغہ اخوت پڑھا جا رہا تھا نا، انصار اور مہاجرین میں، تو یہ تو مدینے کے تھے نا، حذیفہ یمانی تو یہاں کے تھے، انصار یمانی میں سے تھے، لہذا ان کا صیغہ کس سے پڑھا گیا؟ عمار یاسر کے ساتھ۔ عمار یاسر وہاں سے آئے تھے، کل ہم نے جن کا ذکر کر دیا نا، جس حد تک کر سکتے تھے، ظاہر حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک ذکر کر سکتے تھے ہم نے کر دیا تھا جناب عمار یاسر کا۔ جناب عمار یاسر کے ساتھ ان کا صیغہ اخوت باندھا گیا تھا۔ اعزاز کیا ہے ان کا، جس کی وجہ سے بھائی لوگ ذکر کرتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہچکچاتے ہیں، وجہ ہم بتا دیں گے نا، اور ہر جگہ لکھی ہے، سب نے لکھی ہے۔ اچھا، یہ ایسے واقعات ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں کہ جس سے فرار ممکن نہیں، فرار ممکن نہیں، کیونکہ سب نے لکھا، ہر جگہ لکھا، بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارے لوگ پڑھتے تو ہے نہیں، جو میں مسجد سے کھڑا ہو کے کہہ دوں گا وہی مان لیں گے، ختم ہو گئی بات۔ ان کو پتہ ہے گھر جا کے اسے کتاب کہاں پڑھنی، ہماری یہاں تو پھر کچھ 2-4 کتابیں پڑھنے والے مل جائیں گے آپ کو، ہم بتانے والے، ہم جیسے طالب علم مل جائیں گے آپ کو، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں، وہاں جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، حرف آخر، جمعے کے خطبے میں جو کہہ دیا انہیں بٹ ختم ہو گئی، یہی کہہ رہا ہے، جو صحیح کہہ رہا ہے یہی کہہ رہا ہوگا۔ صاحب السر رسول، صاحب السر یعنی ہمراز، صاحب اسرار، صاحب اسرار بھی کہا جاتا ہے انہیں، یعنی رسول کے رازوں کے رکھنے والے، صاحب السر، رازوں کا رکھنے والا، سمجھ گئے نا، صاحب کا معنی سمجھ گئے نا، صاحب سے جس کے پاس راز ہے، یوں سمجھ لیجیے نا، صاحب کتاب، اب سمجھ میں آ رہا ہے، صاحب فلاں، فلاں چیز کا مالک، فلاں چیز کا مالک، تو صاحب سر رسول یعنی رسول کے اسراروں کا نگہبان،
یا رکھنے والا حضور کے رازوں کا امین. کون سا راز؟ راز یہ تھا کہ حضور نے انہیں منافقین کے نام بتا دیے تھے. کس کے نام بتا دیے تھے؟ اور کب بتا دیے تھے؟ تبوک سے واپسی پہ. تبوک سے واپسی میں ایک پہاڑی گھاٹی عبور کرنا تھی اور منافقین نے منصوبہ بنا لیا تھا حضور کے معاذ اللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. معاذ اللہ تاریخیں ادھر اس میں کہ پتلی پگڈنڈی سے گزرنا تھا حضور کے حیوان کو, اور حذیفہ یمانی ساتھ باغ تھامے. تو اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنا تھا جس سے آپ کی سواری ظاہر بدک جاتی, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اور وہ گھاٹی میں گرتی. یہ منصوبہ تھا شیخ, لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو باخبر کر دیا, بتا دیا اپنے حبیب کو کہ یہ راستے میں نقشہ ہے. تو اندھیرا تھا رات کا, چھپے ہوئے تھے, بادل بھی چھائے ہوئے تھے, بجلی چمکی, بجلی چمکی, یوں کہیے کہ منافقین پر بجلی گری, بجلی چمکی. حالانکہ نقاب پہنے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے نام لے کر آواز دی, فلا 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 فلا, کیا کر رہے ہو وہاں؟ اور وہ جیسے ان کو معلوم ہے کہ رسول تو پہچان کے بھاگے, وہاں سے بھاگے, آگے تھے, باقی لوگ پیچھے تھے, لشکر پیچھے تھا. جب یہاں سے نکلے حضور مسکرائے, کیا کہ معلوم ہے کیوں جمع ہوئے تھے؟ حذیفہ یمانی کا نہیں, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے. کہا کہ سنو, انہیں نے نقشہ سازش یعنی تیار کی تھی مجھے قتل کرنے کی. اللہ نے مجھے خبر دی وحی کے ذریعے, اور سنو تمہیں نام بتا رہا ہوں, راز میں رکھنا. 12 آدمیوں کے نام بتائے. کتنے آدمیوں کے؟ 12 آدمیوں کے نام بتائے. یہ خبردار کسی کو بتانا نہیں. جبھی تو یہ منصب ملا صاحب السر کا, تو کہا جناب حذیفہ یمانی نے کہ اللہ کے رسول جب معلوم ہے تو ان کو ختم کریں, قتل کریں. نہیں, لوگ یہ کہیں گے کہ جب اسلام طاقتور نہیں تھا تو سب کو ساتھ رکھا, اب جب طاقت آ گئی تو اپنے ہی لوگوں کو, وہ تو یہ کہتے نا اپنے ہی لوگوں کی نظر میں تو وہ اپنے تھے نا. اب نام تھوڑی معلوم نہ, ہمیں معلوم نہ, آپ کو معلوم نہ, کسی کو معلوم, ہمیں کیا معلوم بھائی. جو بھی تھے تو منافق نا, جو بھی تھے منافق تھے. اور جو رسول کی معاذ اللہ قتل کی سازش تیار کرے, کیا اس پر بھی لعنت نہیں بھیجیں؟ کیا نہیں؟ آپ بتا دیجئے بھائی, ہم اس پر بھی نہیں بھیجیں گے لعنت, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس پر لعنت پہنچی نہیں خود ہی پہنچ جاتی ہے نا. اب پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی ابو جہل پہ لعنت بھیجوں نہیں بھیجوں؟ کل کو کوئی کھڑا ہو جائے گا, میرا دادا ہے, کیسے برا کر کے دیا تو نے, میرا پردادا ہے, میرا شجرہ اسی سے چلا ہے, ہم کیا کریں بھائی؟ تیرا شجرہ وہاں سے چلا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن اب تو مسئلہ ہو گیا, ایک ایک کے لیے پوچھنا پڑے گا, بھائی بتاؤ بھائی اس پر لعنت بھیجے نہیں بھیجیں. ہم لسٹ بنا رہے ہیں, وہ ان کو بھیج دیں گے, بھئی سارے نام ہیں, بتاؤ ان میں سے کس پہ لعنت بھیجنی ہے, کس پہ نہیں بھیجنی. یہ آئینہ ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھئی آئینہ دیکھ لو, اس میں بتا دو, لسٹ بنا دو کس کس سے, تاکہ مسئلہ لعنت بھیجنے کا نہیں ہے, کم سے کم ہمیں اتنا تو معلوم ہو کہ تمہارا رشتہ ہے کہاں کہاں, تمہارے سرے ملتے کہاں کہاں, ہمیں بھی تو معلوم ہو نا. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک کہ ان کی نسلیں گئی کہاں. آج تو موقع ملا, 14 صدیوں کے بعد سب کے چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر جناب, چلیے نام بتا دیے گئے. اب جناب سارے مسلمانوں کو معلوم تھا مدینے میں یہ صاحب سر رسول. پوچھتے تھے لوگ آ کے, بھائی اچھا اتنا بتا دو کہ میرا نام ہے کہ نہیں. تو بھائی اتنا بتا دیا تو بات ہی ختم ہو گئی پھر. تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے حذیفہ یمانی کس کے جنازے پر ہے, کس کے جنازے پر نہیں. اس سے پہچانتے تھے منافقوں کو, بس اتنا یہی جملہ کافی ہے, کس کے جنازے پہ حاضر ہیں, کس کے جنازے پہ غیر حاضر. سمجھ لیتے تھے جس کے جنازے پہ حذیفہ مدینے میں ہونے کے باوجود نہیں آ رہا, یہ اسی فہرست میں منافقین کی شامل ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے اور ان کی خاصیت آپ کو بتائیں. پہلے ادھر کی بتائیں نا, پھر بتائیں کہ علی سے رشتہ کیا تھا ان کا. ان کو خاص علم تعلیم دیا تھا اللہ کے رسول نے.
माजी का भी और मुस्तकबिल का भी। और लोग इनसे बातें पूछा करते थे, ये हल्की फुल्की बातें बता देते थे। और जब लोग कहते थे इतनी बातें खबरें कहाँ से देते हो, तो कहते अगर मैं तुम्हें वो खबरें दे दूं जो अल्लाह के रसूल ने मुझे दिए तो तुम मुझे मार डालोगे। अगर मैं तुम्हारे सामने अपना सीना खोल दूं, उन उलूम का इजहार कर दूं, तो तुम मुझे मार डालोगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, इतना इल्म है मेरे पास। फिर कहते हद्दसनी रसूल, अल्लाह के रसूल ने मुझसे बयान किया। क्या बयान किया? बल्कि मुझे बताया, मुझे सिखाया, मुझे अल्लाह के रसूल ने सिखाया जितने भी इल्म है जो गुजर गया, माकाना वमा यकून बेमाकाना वमा यकून हत्ता तक़ूम अस्साआ, क़यामत तक जो होने वाला है, जो हो चुका, ये सारा इल्म अल्लाह के रसूल ने मुझे दिया है। ये तारीखों में किसका? जनाब हुज़ैफ़ा यमानी का फरमान। तो हुज़ैफ़ा यमानी इमाम नहीं है भाई, नबी नहीं, पैगंबर नहीं, लेकिन उसका ऐलान तारीख में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने जो हो चुका वो भी मुझे बढ़ा दिया, जो होने वाला है वो भी मुझे, जो होने वाला क़यामत तक का इल्म मुझे दिया है। जब हुज़ैफ़ा यमानी के इल्म का ये आलम है, तो हुज़ैफ़ा यमानी जिस अपने आप को जिसका गुलाम कहता है, उस अली के इल्म का क्या आलम होगा? क्यों थे अली के साथ? अब आपको बता रहे ना, पहले ये तारुफ बता दिया मैंने, ये मकाम है हुज़ैफ़ा यमानी का। एक और बात बता दे, इतना बुजुर्ग मकाम है इनका, क्योंकि साहिब उस्सिर है ना, साहिब असरार रसूल, अरकान अरबा में से एक है, अली के अरकान अरबा में से एक हुज़ैफ़ा यमानी अली के। क्यों? अब आइए पहले एक छोटा सा तारुफ और इनका करा दें। दूसरे दौर में इन्हें मदाइन का वाली बनाकर भेजा गया, वहां वाली रहे, फिर इन्हें वापस बुलाया गया और फिर जनाब सलमान फारसी को भेजा गया। मदाइन की खसूसियत ऐसी थी कि वहां मजबूर थे हमेशा कोई ना कोई अली का चाहने वाला रहे वहां, वरना लोग नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। आखिर में भी आप देख रहे हैं जनाब मुख्तार के चचा वहां पर मौजूद थे ना, हमेशा मदाइन में एक ना एक अहले बैत का चाहने वाला रहा काफी अरसे तक। उसके बाद ज़ाहिर हालात बदल गए, जब बनी उमैया की सारी हुकूमत आ गई, बनी अब्बास, वो अलग, लेकिन इस वक्त ये हाल था। फिर तीसरे दौर में दोबारा इनको भेजा गया, किसे? जनाब हुज़ैफ़ा यमानी को मदाइन का वाली बना के। और जब मौला का दौर शुरू हुआ तो जब भी ये वहां, और वहां पर जैसे इनको इल्म हुआ कि मदीने में अली की बैत हुई, इन्होंने पूरा जनाब जमा किया मदाइन में की जामा मस्जिद में, सबको लोगों को ऐलान किया ये बेहतरीन फर्द इस मसनद पे बैठा है, मदीने के लोगों ने इताअत कर ली, मैं अपनी इताअत का ऐलान करता हूं और तुम सबको अली की बैत मेरे हाथ पे करनी होगी। बैत ली। उसके बाद ये चंद दिन जिंदा रहे। इनके दो बेटे सफ़वान और सईद मरने से पहले उन्हें वसीयत करते मदाइन में, क्योंकि अली ने भी बाकी रखा ना इनको, जब मौला की ज़ाहिरी अमारत आई तो मौला ने भी इनको उस मनसब पे बाकी रखा। तो उसके बाद ये मुख्तसर अरसा जिंदा रहे। जंग जमल सिफीन नहरवान से पहले इनका इंतकाल हुआ। बच्चों को बुला के वसीयत की, देखो खबरदार ऐसा ना हो कि अली के दामन को छोड़ देना, तुम्हारी बका इसी में है कि अली का साथ देना, अली के हमरकाबी में रहना। और ये दोनों बेटे जब सिफीन की जंग में अली के हमरकाब थे, और हुज़ैफ़ा यमानी के दोनों बेटे सिफीन में शहीद हुए। दोनों बेटे सिफीन में, सफ़वान बिन हुज़ैफ़ा और सईद इब्न हुज़ैफ़ा, ये दोनों के दोनों अपने बाप की वसीयत पे अमल किया, हुक्म पे अमल किया। आइए अब आइए अली से ताल्लुक़ क्या है इनका, वो आपको बताएं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। असबग़ इब्न नबाता, उनका जिक्र शायद आ जाएगा इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में। मौला के सहाबी चाहने वाले ये नकल करते हैं सिफ़ीन का वाक़या। ज़ैद इब्न सुहान मौला के सहाबी जख्मों से चूर होकर गिरे, मौला उनके सराहने पहुंचे, आंख में आंसू आए, सर यहाँ ज़ारों पर जान निकलने वाली है, और कहते हैं कि मैंने तुझसे कुछ नहीं देखा सिवाय ये कि तूने माले दुनिया से बहुत कम इस्तेमाल किया और बहुत ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च किया, नेकियों के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। और वो जाते जाते आखिरी जुमले कहता है कि अल्लाह गवाह है, ऐ मेरे अमीर, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सैयद, मैंने तुझ जैसा पेशवा कहीं नहीं पाया, मुझे कोई अफसोस नहीं कि मैं तेरे कदमों पे अपनी जान निछावर कर रहा हूं। क्योंकि आप कहेंगे जनाब हुज़ैफ़ा के दरमियान में इनका जिक्र कहाँ से आ गया?
کہتے کیونکہ میں نے خود حذیفہ یمانی سے سنا. زید ابن سوحان کہتے ہیں کہ میں نے خود حذیفہ یمانی سے سنا کہ قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی امیر البررا وقاتل الفجرا ومنصور من نصرا ومخذول من خذلا. میں نے خود حذیفہ یمانی سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی تمام نیک لوگوں کا امیر، جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کا امیر، اور فاجروں کا قاتل. اللہ اس کی مدد کرے گا جو علی کی مدد کرے گا، اللہ اس سے دشمنی کرے گا جو علی سے دشمنی کرے گا. الا ان الحق معه، الا ان الحق معه، الا ان الحق معه فيتبعوه. کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، مرتے مرتے لوگوں سے کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، بس اس کا اتباع کرو اور اس کا ساتھ دو. یہ جناب حذیفہ یمانی سے روایت مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے زید ابن سوحان نقل کر رہا ہے کہ میں نے، کیونکہ حذیفہ تو دنیا میں نہیں رہے تھے نا، میں نے حذیفہ سے خود سنا، اس لیے یقین کے عالم میں جان دے رہا ہوں کہ میرا امام وہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام نیک لوگوں کا امیر ہے، جہاں بھی نیکی ہوگی یہ امیر ہے، علی ان کا امیر ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مولا کے فضائل بیان کرنے پر ان پہ الزام لگ گیا کہ یہ غلو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ربیعہ ابن مالک صحابی تو نہیں ہے، غالباً تابعین میں سے ہیں. یہ ایک دن خدمت میں پہنچ گیا، بھائی حذیفہ آپ پر یہ بڑا الزام لگتا ہے کہ آپ جب علی کا ذکر آ جائے تو آپ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ بولنے لگتے ہیں. کچھ مجھے بھی بتا دیں علی کے بارے میں بھی کچھ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو آپ کیا کہتے ہیں. تو حذیفہ نے کہا سن، امت رسول کے سارے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دے. رسول نہیں، امت اسلام کے، امت مسلمہ کے سارے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دے، اور علی کا کوئی ایک عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دے. کوئی ایک عمل، کسی خاص عمل کو نہیں کہا کہ کوئی ایک عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دے، علی کا پلڑا بھاری ہوگا. یعنی اس کا کوئی سا بھی ایک عمل پوری امت کے اعمال سے بڑھ کر، وہ جناب کہہ لیں لوگ صحیح کہتے ہیں تو غلو کرتا ہے. غصے ہو گئے نا، غصے ہو گئے، لوگ صحیح کہتے ہیں غلو کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے کہ سن مجھ سے، یہ کیا بات ہوئی میں تجھے بتاتا ہوں، سن مجھ سے. خندق کے دن عمرو ابن عبدود خندق عبور کر کے آیا. اب دیکھیں دلیل، تاریخی دلیل دی حذیفہ نے. کہتے ہیں خندق کے دن عمرو ابن عبدود اور اس کے ساتھی خندق عبور کر کے آئے. وہ چلا رہا تھا، مبارز طلب کر رہا بار بار، آؤ آؤ. اور ادھر لشکر میں کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی آواز کا جواب دیتا، کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی آواز کا جواب دیتا. صرف علی اٹھتا تھا بار بار، صرف علی اٹھتے تھے بار بار، اور اللہ کے رسول بٹھا دیتے تھے. یعنی جیسے چاہ رہے ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، جس کو آنا ہو آ جاؤ. کوئی نہیں آیا میدان میں. تو علی میدان میں گئے تھے، اور جب علی میدان میں جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. اور جب علی عمرو ابن عبدود کا سر کاٹ کر واپس پلٹ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی آج کے دن کی ضربت، روز خندق کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سمجھ میں آیا کیوں نہیں حذیفہ یمانی کا ذکر ہوتا؟ میں نے علت بتا دیا آپ کو، سبب بتا دیا. اس لیے کہ حذیفہ یمانی کا کیا بتائیں گے؟ جہاں سے جو فضیلت بیان کریں گے علی نکلیں گے پیچھے. علی کا ذکر کے بغیر حذیفہ یمانی کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا. تو حذیفہ یمانی ان چاہنے والوں میں تھے، آخر وقت تک ولایت کا مدافع بن کے رہا، مدائن میں بھی مدافع بن کے رہا. اور وہ آخری وقت میں ظاہر ہے کہ حضور کے مولا کے ظاہری امارت کے چند ہی دن کے بعد انتقال، انہیں تھا بھی، احساس بھی تھا اس بات کا
کہا میں مر جاؤں اپنے بیٹوں کا تم چلے جانا علی کی خدمت میں چلے جانا. علی کے دامن سے جدا ہونا. مدائن والوں کو وصیت کر رہے ہیں آخری وقت میں کہ تم کو یاد رکھنا اس سے بہتر امیر کائنات میں نہیں ہو سکتا, اس سے بہتر مولا نہیں ہو سکتا. علی کے دامن سے وابستہ رہنا. جب تک علی کے دامن سے وابستہ رہو گے ہدایت تمہارے ساتھ رہے گی. جہاں تم نے علی کو چھوڑا گمراہی تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی. آج تک بنی ہوئی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.